السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج آپ سب لوگوں تک ایک بہت بڑا پیغام اور بہت پیاری بات اور ایک اہم مدعے پر بات کرنے کے واسطے حاضر آیا ہوں میں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات انشاءاللہ میرے ان گزارشات کو، میرے اس درد کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس کو عام سے عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کی اپنی زبان میں بولوں۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کرناٹک کی طرف سے جو بہت عجیب غریب فیصلہ ہمارے جو خلاف آیا ہے، ہمارے مسلمانوں کے خلاف، ہمارے مسلمان بچوں کے خلاف، مسلمان نوجوانوں کے خلاف، مسلمان عورتوں کے خلاف، ہر ایک کے خلاف ہے یہ قانون۔ جو 4% جو ریزرویشن کا جو معاملہ تھا، جس میں ہر ایک عہدے میں ہمیں 4% حصہ دیا جاتا تھا، چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو، یا جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو، یا کوئی بھی بڑے سے بڑا میدان کیوں نہ ہو، جس میں جو ہے ہمارے مسلمانوں کو ذمہ داری دی جاتی تھی اور ایک ہمیں اس میں حصہ رہتا تھا ہمارا، اور ہم اس حصے کی وجہ سے ہم شان کے ساتھ ہمارا بچہ جاب بھی کر سکتا تھا، نوکری بھی کر سکتا تھا، ہر ایک معاملے میں، ہر ایک فیلڈ میں ہمارا بچہ کسی نہ کسی طور پر پہنچ سکتا تھا۔ تو آج اس سہولت کو ہر ایک اعتبار سے ختم کرنے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ان کی سازش ہے۔ اور یہ ایک ہی نہیں بابا، اس سے پہلے آپ شروع سے لے کے چلیے، آپ ہمارے اوپر ان لوگوں کی بہت بری نگاہ ہے۔ یہ چاہ رہی ہے کہ مسلمان ختم ہو جائیں، مسلمان اس کی عزت ختم ہو جائے، نوکر بنے، ان کی شان ہمارے غلام بنے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم نوکروں کی اولاد نہیں ہیں، ہم غلاموں کی اولاد نہیں ہیں، ہم شہنشاہوں کی اولاد ہیں۔ اور ہندوستان پر تمہارے باپ دادا نے وہ حکومت نہیں کیا جس طریقے سے ہمارے باپ داداؤں نے اور ہمارے مسلمانوں نے 850 سال ہندوستان پر حکومت کرنے والے کوئی یلپا شنکرپا ننگپا نہیں تھا، ہم مسلمان تھے الحمدللہ۔ ہم 800 سال کی حکومت میں بہت ساری تبدیلی کر سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر ہم جو ہے ہمارا اسلام، ہمارا دھرم جو سکھاتا ہے سب سے پہلے انسانیت کے اعتبار سے ہم نے ہر ایک کو حق دیا۔ اس وقت ہم نے ہر ایک کا پاس و لحاظ کیا، ہر ایک کا ہم نے خیال کیا، جس کی وجہ سے آج تم سب اور ہم سب شان کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ تو وہ جو حکومت ہماری تھی، تو وہ تمہیں جلن ہے ہم سے، تمہیں دکھ ہے، تمہیں تکلیف ہے، تمہیں جو ہے ہماری وجہ سے بہت بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تم ہمارے اوپر کبھی حجاب کا قانون لے کے آئے، تب بھی ہم نے برداشت کیا۔ طلاق کا قانون پاس کرنے کی کوشش کرے، اور طلاق کے معاملے میں کتنے بڑے ہمارے جو لا آف اسلام ہے، اس میں تمہارے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا معاملہ، ہمارا قانون، ہماری بات ہمیں سویکار ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کے واسطے ہم تیار ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم کیوں ہمارے معاملات میں آ رہے ہو؟ کیا تمہارے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں ہم نے کبھی شکایت کیا؟ کبھی تمہارے پوجا پاٹ کے بارے میں ہم نے کبھی سوال کیا؟ کبھی تمہارے بھگوان ماننے نہ ماننے کے بارے میں کبھی ہم نے مداخلت کیا؟ کبھی تمہارا ٹیکہ لگانے نہ لگانے کے بارے میں ہم نے اعتراض کیا؟ کبھی تمہارے پٹاخے اڑانے نہ اڑانے کے بارے میں کبھی ہم نے اعتراض کیا؟ ارے جب حیران پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل میں کوئی پریشان ہے، کوئی گھر میں پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، اس وقت تم بڑے پٹاخے اڑاتے ہو، تب ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تب بھی ہم نے انسانیت کے ناطے، پڑوسی ہونے کے ناطے ہم نے صبر کیا، برداشت کیا۔ تمہارے کسی معاملات کے ساتھ ہم مداخلت نہیں کرتے، مگر تم ہے کہ ہم ایک کے بعد ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہو، ہمارے خلاف سازشیں رچ رہے ہو۔ خدا را تم سب اس سے باز آ جاؤ۔ جب ہم تیار ہو جائیں، جب ہم ہوش میں آ جائیں، ہماری قوم ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ہماری قوم پریشان ہے، ہماری قوم جو ہے تعلیم سے دور ہے، جس کی وجہ سے تم ہمارے اوپر جو ہے کئی ایک معاملات کر رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے حکومت کے تمام ذمہ داروں کو، حکومت کے سارے لوگوں کو، کہ ایسے جو تم قانون لے کے آ رہے ہو مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہو۔ تو تم نے بہت مرتبہ پریشان کیا، اور یہ اس میں ہماری بہت بڑی غفلت ہے۔ میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے ادباً میں گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ اس میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، آپ سب لوگوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب طلاق کا معاملہ ہو رہا تھا تو تم سب روڈ پہ آ کر کے کوشش کر کے بہت زیادہ تم ہنگامہ نہیں مچائے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ سو رہے ہیں، تو پھر دوسرا قانون لانے کی کوشش کرے۔ وہ لوگ حجاب کے معاملے میں اٹھائے، جب حجاب کے معاملے میں بھی جب اٹھائے تو تب ہمارے ادارے کے اعتبار سے کہ ہمارے جو مسلمانوں کے جو ادارے ہیں 10,000 20,000 نہیں، بلکہ جو رجسٹر ادارے ہیں وقف بورڈ میں 40,000 ادارے ہیں،
40,000 ہمارے تنظیم ہیں، 40,000 ہمارے بڑے بڑے وہ رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، یہ سب مل کر کے ہم لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ ایک مدرسے کی ایک مضبوط رجسٹرڈ کمیٹی ہے، ایک مسجد کی ایک رجسٹرڈ کمیٹی ہے، ہم سب مل کر کے یکتائی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر جو ہے اس میں ہم نے خاموشی کا اظہار کیا، ہم لوگ اس میں خاموش رہے تو ان لوگوں کے اور حوصلے بلند ہو گئے، پھر وہ لوگ ایک کے بعد کرنا شروع کر دیے۔ گئے کے معاملے کو لے کر کے ہمارے کئی ایک بے قصور نوجوانوں کو، چھوٹے موٹے مزدوری کرنے والوں کو، اور گائے کا دودھ کے ذریعے سے جو ہمارے ماں بہنیں پل رہی تھی ان کا انہوں نے قتل کیا، بے دردی سے انہوں نے ان کو جو ہے قتل کیا، ختم کیا، موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے جوابدار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس پر کس نے افسوس کیا ہے؟ یہ بڑا افسوس ہے۔ تمہیں تمہاری گئی پیاری ہے، مگر ہمارے انسانوں کا خون تمہیں پیارا نہیں، مسلمانوں کا خون تمہیں پیارا نہیں ہے۔ اس لیے بڑے درد ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے معاملات میں ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے قوم کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے گدگ کے قریب کسی چھوٹے سے نولگن یا نرگن کے قریب ادھر کسی گاؤں میں ایک ہمارے مسلمان بچے کا بدماشوں نے سب سازش مل کر کے یہ درندوں نے جو ہے قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کیا تو کئی ایک لوگ مل کر کے قاتل کا بھی پتہ چلا کہ کس نے قتل کیا، کون قتل کیا، سارے چیزوں معلوم پتہ چل گئے۔ اس کے باوجود بھی وہاں پر جو آدمی، جو بچہ، نوجوان بچہ قتل ہوا، نہ اس کو حکومت کی طرف سے کچھ معاوضہ پہنچا، نہ اس حکومت کی طرف سے اس کو کچھ حصہ پہنچا، نہ کیا۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ جب قتل ہوا، کسی غیر قوم کا جب قتل ہوا تو اس وقت کیا ہو گیا؟ اس وقت حالات یہ ہو گئے کہ وہاں پر جا کر کے ہمارے جو ہے کرناٹک کا مکھیہ منتری جناب بسوراج بمائی صاحب اس کے گھر کو جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لاکھوں روپے اس کو دے کے آتے ہیں، سب کو دلاسا دیتے ہیں۔ یہ تمہارا دہراپن ہے، یہ بھی انسان، وہ بھی انسان، یہ بھی جوان تھا، وہ بھی جوان تھا، یہ دہراپن تمہارے کہاں سے ہے؟ یہ ہم ہندوستان کے مسلمان، ہم لوگ ادھر سے ادھر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہندوستان کو بچانے، ہندوستان کو آگے بڑھانے، ہندوستان کی شان بان کے واسطے جس طریقے سے ہمارے باپ داداؤں نے اپنے خون پسینہ ایک کر کے اس کو بچایا ہے، اس کو آزاد کرایا ہے، اس کے آزادی کے واسطے ہمارے باپ داداؤں نے اور ہمارے پرخوں نے، بڑے بڑے علماء نے، مفتیان کرام نے، جوانوں نے اس کے واسطے قربانیاں پیش کیا ہے، تب جا کے ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ جتنا زیادہ حصہ مسلمان کا اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ آج بھی لال قلعہ پر جا کے دیکھیے کہ وہاں پر کتنی جو لسٹ لگی ہوئی ہے اس میں زیادہ تر جو نام لکھے ہوتے ہیں وہ عبد الرحمن، عبدالسلام اور سلیمان صاحب ہی کے نام اس میں انشاءاللہ ملیں گے، اشفاق اللہ جیسے نام ہی اس میں ملیں گے، اور اس میں مبارک نام ہی اس میں ملیں گے کہ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے واسطے بہت بڑے قربانیاں پیش کیا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ابھی آج کے حالات میں ابھی کل پرسوں جو انہوں نے ریزرویشن انہوں نے کینسل کیا کہ 4% جو ریزرویشن کینسل ہو چکا ہے، اس پر انہوں نے کیا ہے، یہ قانونی طور پر ہو یا ہمارے سنویدھان کے حساب سے ہو یا جو اصول کے حساب سے انہوں نے غلط قدم اٹھایا، جلد بازی میں انہوں نے قدم اٹھایا۔ دوسرے لوگوں کو، وکل گار سماج کو آپ ریزرویشن دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ دے سکتے ہیں۔ کربر سماج کو دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ دے سکتے ہیں۔ لنگایت سماج کو دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ دے سکتے ہیں۔ ہمارا کوئی آبجیکشن اس پر نہیں ہے، مگر یہ کہاں کی یہ پاگل پنی ہے کہ ہمارا ریزرویشن نکال کر کے کسی اور کو دے دو، ہمارا حق نکال کر کسی اور کو دے دو، یہ اس کو ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے تمام نوجوانوں سے، بزرگوں سے، جتنے ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے رجسٹرڈ کمیٹیاں ہیں، ان سب سے میرے درد بندانہ اپیل ہے، آپ اس میں خاموشی کا اظہار مت کرو، اس میں خاموش آپ مت بیٹھو، آپ سب مل کر کے ایک ہو کر کے لیٹر پاس کرو، ایک لیٹر ہیڈ پہ لیٹر لکھو، آپ سارے اتنے لیٹر ہمارے بسوراج بمائی کو جانا چاہیے یا حکومت کو ہمارے جانا چاہیے کہ وہ لوگ دنگ رہ جائیں اور اپنا افسوس کا اظہار کرنا، اور اس میں اپنا ڈیمانڈ رکھو آپ، اور اس میں دھمکی کے طور پر آپ پیش کرو کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کریں گے، اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کریں گے۔ اس طریقے سے آپ حکمت کے ساتھ ہمیں کرنا ہے، ہمیں آواز پکارا نہیں کرنا ہے، عقل کا استعمال کرنا ہے، اور جو ہے آپ کیا کریں، آپ اپنا لیٹر پاس کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے
تاکہ جو ہے یہ جو ہمارا ریزرویشن کا جو معاملہ الٹا سیدھا ہو رہا ہے، یا جو ہمارا مطالبہ کو یہ لوگ ختم کر رہے ہیں، یا ہمارے جو یہ چیزوں کو جو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر دوبارہ ہمیں وہ چیز آ جائے۔ اگر یہ ہوا، یا اگر یہ نہیں ہوا تو پھر اتنا بڑا افسوس ہوگا میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے کوئی بھی، ہم کسی بھی میدان میں ہم آگے نہیں آ سکتے۔ پہلے سے تو ہمارے لوگ جو ہے تعلیم سے دور ہیں، اس کے بعد تربیت سے دور ہیں، اور جو ہے ہمارے لوگ جو ہے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ سے دور ہیں، بڑے بڑے پوسٹ سے دور ہیں، بڑے بڑے عہدے سے دور ہیں۔ اگر یہ بھی 4% ختم کر دیا گیا تو پھر ہمارا مقدر جھاڑو مارنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ہم نوکر بنیں گے، ذلیل بنیں گے، رسوا بنیں گے۔ ہمیں ایسا ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سارے مسلمانوں کے یہ لوگ نوکر دیکھنا چاہ رہے ہیں، غلام بنانا چاہ رہے ہیں، غلامی کی زندگی میں لانا چاہ رہی ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم غلاموں کی اولاد نہیں ہے، ہم شہنشاہوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم بادشاہوں کی اولاد میں سے ہیں، اور ہم جو ہندوستان پر 800 سال سے زیادہ حکومت کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ لہٰذا ہم یہ چیز کو کبھی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ سب سے میرے درد مندانہ اپیل ہے، اس میں خاموش مت رہو، آپ سب کے سب بیدار ہو جاؤ۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ حق ہمیں لینا ہے۔ اس کے واسطے حکمت کے ساتھ رائے مشورہ کرنا، حکمت کے ساتھ لیٹر پاس کرو، حکمت کے ساتھ ہزاروں کے طور پر آپ لیٹر جانا چاہیے۔ میری تو امید یہ ہے کہ 40,000 ہمارے جب ادارے ہیں، اور پورے کرناٹک میں بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سوچ رکھنے والے، علم رکھنے والے وکیلوں سے آپ رائے مشورہ کیجئے، بڑے بڑے علم والوں سے رائے مشورہ کرو، آپ بڑے بڑے ایجوکیٹڈ سے رائے مشورہ کرو۔ اب سب مل کر کے ہم اس میں کیا قدم اٹھا سکتے ہیں، یہ قدم اٹھانے کے واسطے دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دیر کرنا بند کریں، جتنا جلدی ہو سکے اس میں ہم آگے آنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے یہ میرا درد ہے جو آپ تک میں نے پہنچایا ہے۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو آپ مثبت طریقے سے لو، پازیٹیو انداز سے لے کر کے اس کو آپ پیش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے کرناٹک میں، پورے ہندوستان میں امن و امان سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے حالات کو بحال فرمائے، خوشحال زندگی نصیب فرمائے، اور ہمارے سارے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب اور کامران عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔